بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائیڈ پاکستان میں میں ہوں آغا ساجد شاہ۔ ناظرین، خواتین کے حقوق کے حوالے سے آج پروگرام میں بات کریں گے۔ آئین پاکستان نے اور جو ہمارا اسلامی حقوق ہیں اس حوالے سے خواتین کو کیا بنیادی حقوق میسر ہیں۔ دو فیزز ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو شرعی نگاہ میں دیکھا جائے کہ خواتین کو کس قدر آزادی ہے، چادر اور چار دیواری میں رہ کر کیا کیا کارنامے یعنی کام سر انجام دے سکتی ہیں، گھر سے باہر نکل سکتی ہیں یا نہیں نکل سکتی۔ جو حالات ہیں، ایک ایسی خاتون جس کی ڈیپینڈنس، جس کا گزر بسر خود پر ہو، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، کیا اس کو ایسی سچویشن میں ایک نوکری کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے؟ شریعت کے مطابق اگر ہے، کن حدود و قیود کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن یہاں پر خواتین کو قوانین کے مطابق کس قدر آزادی دی گئی ہے، بنیادی جو حقوق ہیں خواتین کے وہ کیا ہیں؟ اس کے باوجود ہر آئے دن خواتین کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے نئے قوانین انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 مارچ کو ہر سال پاکستان میں خواتین کا ایک جو ریلی نکلتی ہے خواتین کے حقوق کے نام پر، کیا یہ وہی حقوق ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خواتین کو مرڈر کیا جا رہا ہے، خواتین کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، عدالتوں میں کیسز کی بھرمار ہے، طلاقوں کی ریشو بڑھ چکی ہے؟ کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے؟ گزشتہ مہینے جو لاہور میں مینار پاکستان میں ایک واقعہ ہوا ٹک ٹاک سٹار کے ساتھ عائشہ اکرام کے حوالے سے، اگر وہ پروگرام، وہ جو بھی کچھ ہوا اس واقعے میں وہ پلانٹڈ تھا تو عائشہ اکرام کی کس قدر غلطی ہے؟ کیا وہ واقعی غلطی پر تھیں؟ اور اس کے بعد اگر وہ غلطی پر تھی بھی تو وہاں پر موجود دیگر مرد حضرات یا دیگر لوگوں کو یا فیملیز بھی موجود تھی تو ان کی کیا ذمہ داری بنتی تھی؟ اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سٹیٹمنٹس چینج ہونا شروع ہوئیں۔ عائشہ اکرام نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کر دیا گیا، پھر پتہ نہیں وہ کسی پریشر کے بعد ان کو لایا گیا، کچھ ملزمان 400 میں سے گرفتار ہوئے، ان کا کیس بھی چل رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ شریعت نے اور پاکستانی قانون نے عورتوں کو کس حد تک آزادی دی ہے، کس قدر پابندی ہے پردے کی، اور حدود و قیود کیا ہیں، اور ہم یہاں پر کیسا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا آغا شاکر نقوی صاحب نے، مذہبی اسکالر ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے پروفیسر صفیہ کوثر صاحبہ، سوشلسٹ بھی ہیں، جبکہ تیسری گیسٹ ہیں ماہر قانون حنا عباسی، ایڈوکیٹ۔ آپ تینوں مہمانوں کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں۔ آغا صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہی جاننا چاہوں گا خواتین کے حقوق کے حوالے سے کہ اگر خاتون، جیسے میں نے انٹرو میں بات کی، اگر خاتون ڈیپینڈنس اس کی خود پر ہو، اس کا شوہر کماتا نہ ہو، یا وہ یتیم ہو یا بیوہ ہو، یا اس کے لیے ایسے حالات ہوں، تو اس کے باوجود شریعت نے پابندی لگا دی خاتون کے اوپر کہ وہ چادر اور چار دیواری کے اندر رہے گی، باہر نہیں نکل سکتی، تو کن حالات میں وہ باہر نکل سکتی ہے اور کون سی اس کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو یہ جو پہلے کا جو واقعہ ہے وہ جو خاتون کا، اس پر یعنی جتنی مذمت کی جائے وہ میرے خیال سے بہت کم ہے۔ تو جتنی مطلب مذمت کریں اور وہ کرنا چاہیے، ہر مطلب جو مطلب ہم لوگ ایز اے انسان، ہماری ذمہ داری ہے شرعی اور اخلاقی کہ ہم یعنی پرزور مذمت کریں، کیونکہ ایک اسلامی ملک میں ہم رہتے ہیں، اور دوسری ایک ہم مسلمان ہیں، اور اس سے سب سے بڑا جو رشتہ انسانیت کا ہے۔ اور پھر جو قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، مطلب دین میں جبر اور ظلم نہیں ہے، کہ مطلب یہ دین نہیں ہے کہ آپ کسی پہ مطلب کوئی جبر کریں، کسی پہ ظلم کریں۔ البتہ وہ جو خاتون تھی ان کی جو غلطیاں تھیں ان کی سزا جزا کا تو جو ہے وہ اللہ کی ذات ان کو دے گی، جو اگر ان سے جو غلطیاں ہوئیں۔ اور میں اس پہ یہی سمجھوں گا کہ اس میں ان کی جو میرے خیال سے تربیت کی بھی کمی ہوتی ہے، وہ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے یہ لالچ، ہرس جو ہوتی ہے دنیا کی، اور یہ ٹک ٹاک اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ دیکھا دیکھی جو ہوتی ہے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ تو مطلب پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کی مطلب بھرپور مذمت ہے اور مذمت کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی خاتون، ماں، بہن، بیٹی اگر گھر سے باہر جاتی ہے تو اسلام اس کو بالکل بھی منع نہیں کرتا کہ بھئی اگر کوئی جاب کرنے جائے۔ اور یہ ہے کہ البتہ عورت کا مطلب یہ ہے کہ چھپا ہوا، اور عورت کے لیے یہ ہے،
عورت جو ہے چار دیواری کی زینت ہے، اور پھر اگر کسی عذر کے تحت وہ باہر جاتی ہے، کوئی جاب کرتی ہے، بلکہ اب احادیث میں روایت میں تو اس حد تک ملتا ہے کہ اگر کوئی خاتون باپردہ ہو کر باحجاب ہو کر وہ گھر سے باہر جائے اور باہر جا کے وہ جاب کرتی ہے، اپنے بچوں کا رزق کماتی ہے، تو اس میں تو اتنی مطلب متعدد روایات میں یوں ملتا ہے کہ وہ جتنی دیر تک وہ خاتون باحجاب رہ کے وہ رزق حلال کماتی ہے، تو اس کا وہ جو پسینہ ہوتا ہے، وہ پسینہ اس کو آتا ہے، تکلیف وہ برداشت کرتی ہے، تو اس کے عوض میں جتنی دیر وہ باہر گزارتی ہے، جتنی وہ تکلیف گزارتی ہے، اور احادیث میں روایات میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ اتنی دیر اس کا وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ رزق حلال کمانا جو ہے عین عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی ماں بہن بیٹی جاتی ہے جاب کرنے جاتی ہے، اس میں کوئی نہیں ہو۔ پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ خاتون کو کوئی بھی ماں بہن بیٹی ہے اس کو جو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، تو یہ میرے خیال سے یہ تو عرب کے بدوؤں کا اگر مرد اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، جی جی دو قسم کی ذمہ داریاں، ایک گھریلو ذمہ داری ادا نہ کرے، اور دوسرے اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اگر خاتون ٹرینڈ نہیں ہوگی تو وہ کیا صرف مار کھاتی رہے؟ دیکھیں جی، وہ تو یہی ہے نا کہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ ایسے عرب کا معاشرہ ہوتا تھا کہ وہ دو قسم کے لوگوں کی، کہ ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے مطلب حصہ نہیں دیتے، ایک بیٹی کے حصہ نہیں دیتے تھے، اور دوسرا یہ ہوتا جو یتیم بچہ ہوتا اس کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ اور وہ یہی ہے کہ آپ قرآن کہتے ہیں کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایسی ہی جو بیٹیاں ہیں جو بچی ہیں اور زندہ کو دفن کر دیتے تھے، اور جس کے آنکھ بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ بڑے پریشان ہوتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے۔ یہ یعنی آپ کتاب میں اٹھائیں دیکھیں تو ملتا ہے کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے، یعنی بیٹی کو اللہ کی ذات نے، اور پاک رسول وہی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، بیٹی کو رحمت سمجھے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ روایت میں ملتا ہے جس گھر میں جس ماں بہن کو، جس ماں باپ کو اللہ بیٹی دے دیتا ہے، اگر وہ ایک شخص ہے، اپنی بیٹی اس کی پیدا ہوئی ہے، اس نے پڑھایا ہے، اس کو لکھایا ہے، اس کو کسی مقام تک پہنچایا ہے، اس کی صحیح کفالت کر کے کسی اب خاندان میں اس کی شادی رخصتی کر دیتا ہے، تو یہ اتنی روایات میں ملتا ہے کہ اس ماں باپ کا جنت میں جانا واجب ہو جاتا ہے، اور کئی حجوں سے بھی زیادہ ثواب ہے ایک اگر ماں باپ اس کی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں۔ اور پھر اگر بیٹی پہ ہم اس کو اس قدر ہم اس پہ جبر کرتے ہیں، جس طرح دیکھیں بعض جہالت ہوتی ہے بیٹیوں کو پڑھانا نہیں ہے جی، اور یہ دیکھیں کہ یہ کہا گیا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہے، اور جو عورت کو ڈی گریڈ کیا گیا وہ عرب کے معاشرے میں کیا گیا، اور آج بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو مطلب کوئی بیٹی ہے بہن ہے اس کو مطلب نظر انداز کرتے ہیں، اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ البتہ یہ جو خاتون کا جو واقعہ ہے وہ اس کی تربیت کی کمی ہے، اور خیر ان کے ساتھ بھی زیب نہیں دیتا، کیونکہ شریعت اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ عورت چار دیواری کی زینت ہے۔ ہاں، چار دیواری کی زینت تب تک ہے کہ اس کا شوہر، جب تک وہ بیٹی جو ہے ابھی عاقلہ بالغہ نہیں ہوئی ہے تو اس کی جو سرپرستی ہے اس کے والدین کی ہے، اس کا والد اس کا ولی ہے، مطلب اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر وہ نہیں جا سکتی ہے۔ اب جب وہ عاقلہ بالغہ ہوگی، اس کے بعد جب ماں باپ نے اس کی رخصتی کر کے اس کی کسی عقد میں چلی گئی ہے، تو اب اس کا جو ولی ہے اس کا شوہر ہے۔ اب جو شوہر ہے اگر وہ اپنے حقوق ادا نہیں کرتا، ویسے تو ہم مرد کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے جی عورتوں پہ۔ اچھا ہم حاکم کیا کہتے ہیں؟ میں ایک جگہ پہ وہ ایک مجلس میں بات کی کہ میں نے کہا جی آج کل مرد حاکم ایسے ہیں کہ بھئی کہتے ہیں کہ بھئی عورت ہے جوتی کی نوک سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، ٹھیک ہے جی عورت ہے۔ حالانکہ اس حد تک ملتا ہے کہ اگر آپ عورت کے ساتھ شوہر اپنا آپ آئین تربیت اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اسلام میں خواتین کا کردار اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاک رسول کیا حدیث ہیں کہ اگر آپ عورت کے ساتھ گھر میں شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹا تو اس میں اس حد تک ملتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کی عمروں کا ثواب لکھا گیا ہے۔ اچھا اب جب شوہر کے وہ گھر میں آ گئی ہے، اب شوہر کی ذمہ داری ہے، اب شوہر اگر اپنے حقوق ادا نہیں کرتا، اور ہمارے شوہر جو ہوتے ہیں وہ صرف کیا ہو گیا کہ اس کی جی وہ حاکم ہیں، بس انہوں نے کہا میں حاکم ہوں، کیا ہو جی حاکم، اس کے بعد میری مرضی، جبکہ اس طرح کا بالکل بھی ایسے نہ ہے، اور نہ ایسے چادر اور چار دیواری کے اندر ہے خاتون کو اس کے مکمل حقوق اس کا نان نفقہ ہے، اس کے تمام حقوق ہے وہ دیں، مرد کو ادا کرنے چاہیے۔ مرد کو اچھا حقوق ادا کرنے کے بعد اب پھر بھی اگر عورت گھر سے باہر جاتی ہے، بلکہ یہ ہے اب عورت کے لیے بھی ہے کہ میں خود ایک اولاد والا ہوں، میں خود اس چیز میں عورت کے لیے بھی یہ ہے کہ شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب صدقہ بھی نہیں دے سکتی، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ اگر عورت کو یعنی زوجہ کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا پڑتا تو وہ اس کا شوہر ہوتا، لیکن بات یہ کہ اب شوہر اگر اپنے جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کے فرائض ہیں وہ ادا کرے تو پھر جا کے، اور پھر جب آپ اس کے وہ شوہر کے اس میں جب عقد میں چلی گئی اب شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب شوہر اگر اپنے وہ حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر شوہر اگر زوجہ جاتی ہے گھر سے، اچھا شوہر اپنے حقوق ادا بھی کرتا ہے، پھر بھی ایک خاتون اس دور میں پڑھی لکھی ہے، کوالیفائڈ ہے، وہ باہر جا کے ایک معاشرے کی تربیت کرنا چاہتی ہے، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی بینک میں، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسلام
کے نام پر پاکستان بنا، پاکستانی معاشرے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اسپیسیفک دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن جو علامہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ شرعی عمل مستحب صدقہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دیا جا سکتا. اس کے باوجود عورتوں کو اور مردوں کی برابری کے حقوق کی بات ہوتی ہے. یہ برابری آج تک کلیئر نہیں ہو سکی. یہ برابری کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی. اور موضوع جو ہے بہت نازک ہو چکا ہے، گو کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس پر ہر پہلو سے ہر میڈیا پر بہت بات ہوئی ہے، حتیٰ کہ ہمارا معاشرہ اتنا سینسٹیو ہو چکا ہے کہ ہم اس موضوع پر گھر میں بھی بات کرتے ہیں، اور جب 8 مارچ کا دن آتا ہے تو سب لوگ بہت سینسٹیو ہو چکے ہوتے ہیں. ہر کچھ اس بات کا اختلاف اس پر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کے حق میں بات کرتے ہیں. تو اس ساری بحث سے قطع نظر آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور یہاں پر اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق حدود و قیود سے باہر نکل ہاں حدود سے باہر نکل گئی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گو کہ پاکستان بنا اور وہاں پر سوچا گیا کہ یہاں پر اسلام کے اصولوں کی پاسداری کی جائے گی، تمام قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے، بنیادی طور پر آئینی سطح پر. دوسری بات کہ جہاں پر معاشرے کا تعلق ہے اور انسان کے رہن سہن کا تعلق ہے تو وہاں پر کبھی بھی اسلام اس معاشرے میں اس طرح سے لاگو نہیں ہو سکا. وہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر جب ہم ہندو ہوا کرتے تھے یا سکھ ہوا کرتے تھے یا پرانا کوئی مذہب رکھا کرتے تھے تو بھی ہماری زندگی اسی آب و ہوا کے مطابق اسی دائرے کے تحت تھی. پھر جب یہاں پر اسلام آ گیا اور پھیل گیا اور لوگوں نے قبول کرنا شروع کیا، پھر بھی اس کو بدل دیا گیا اور اس کے مطابق، کیونکہ ثقافت جو ہے نا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اور مذہب اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو عیسائی بھی لوگ ہوں گے ہماری طرح نظر آئیں گے، ہندو بھی ہماری طرح نظر آئیں گے، ان کا رنگ اور ان کے کپڑے اور سب چیزیں وہ ہماری طرح ہی ہیں. تو پھر اگر آپ پھر بھی مذہب کی بات کرنا چاہیں اور اس بحث کو مذہب کی طرف ہی لے جانا چاہیں تو سب سے بنیادی چیز ہے جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں. ہم یہ بات کہ عورت صدقہ نہیں دے سکتی، مرد کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہیں رکھ سکتی، اس پہ ہم بحث کریں کہ بھئی کن کن موقعوں پر عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس ٹائم یہ ہے کہ جو لمیٹیشنز مقرر کر دی گئی، اسی کا جواب دے رہی ہوں، لیکن ہم اس سے باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر ہم کوئی نئے قوانین انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو کیا وہ ہماری شریعت سے ٹکرا جائیں؟ تو وہ ہونے چاہیے، وہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے ہماری. میں یہ اس پہلو کی طرف آپ کو لانا چاہتی ہوں کہ ہماری ثقافت سے کسی کوئی قانون نہیں ٹکرا سکتا. اگر آپ ایک سخت اسلامی شریعت اگر ٹکرا جائیں تو جیتے گا کون؟ ثقافت، رسوم و رواج یا قوانین؟ نہیں، قوانین کو جیتنا چاہیے. لیکن اگر آپ قوانین بناتے ہیں ملاوٹ نہ کی جائے، یہ آپ قانون بھی بناتے ہیں اور مذہب بھی منع کرتا ہے، ہر مذہب منع کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس میں توازن پیدا نہ کریں. ہم جب تک کہ ان کے مسائل کو بھی نہ سمجھیں جو ملاوٹ کر رہے ہیں، اور ہم ایک فائنانس کا ایک بہتر سسٹم نہ بنائیں، تب تک کوئی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی قانون کے اوپر. آپ اس چیز کو تو مانتی ہیں نا کہ ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے اس وقت بینگ اے مسلم. ادروائز بھی اگر ایتھیکلی بھی کچھ چیزیں دیکھی جائیں تو وہ کچھ مناسب نہیں لگ رہی ہوتی. بالکل، میں عائشہ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی. اپنی فیملیز میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی عائشہ کی تو ہم ڈسکس کی نہیں ہے، ہم ادروائز بات کرتے ہیں کہ چونکہ وومن پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے پہلے بھی قوانین آئے، ابھی بھی لیٹسٹ قوانین انٹروڈیوس کروائے گئے. تو ہم جب دوسری نظر سے دیکھتے ہیں تو کیا خواتین جھوٹ بول کر، غلط مس یوز کر غلط طریقے سے قوانین کا فائدہ اٹھاتی ہیں، اٹھا سکتی ہیں؟ تو ایسے قوانین اگر انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتی ہیں وہ غلط ایسے نہیں ہونے چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بہت لوپ ہولز ہیں، خاص طور پر اس طرح کے قوانین میں جو ریلیشن شپس پر بنیاد رکھتے ہیں. سب سے بڑی بات کہ ہم ایک دیکھتے ہیں مرد اگر کہیں پر متاثر ہو رہا ہے یا اس کا استحصال ہو رہا ہے تو وہ ریپ کیسز ہیں جہاں پر ان کے اوپر غلط الزامات لگ سکتے ہیں اور اس میں لوپ ہولز ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں باقی قوانین اور خواتین کی معاشرتی زندگی تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں تو لوپ ہول سے ایک جال بنا ہوا ہے اور خواتین اس میں پھنسی ہوئی ہیں. ہماری صدیوں کی تاریخ ہے کہ جس میں ان گنت واقعات ہیں جس میں خواتین مظلوم ہیں اور ان کا استحصال ہو رہا ہے معاشی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خواتین صدقہ نہیں دے سکتی تو وہ چونک جاتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں
کیوں چونک جاتی ہیں؟ وہ چونک جاتی ہیں کیونکہ کیا وہ اللہ سے لڑنا چاہتی ہیں، ٹکر لینا چاہتی ہیں؟ وہ کیوں چونک جاتی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے خود یہ چیز سنی ہے کہ خواتین اس حد تک وہ ناراض ہیں، نالاں ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، خدا نہ خواستہ کہ ہمیں آدھا حصہ دیا ہے جائیداد میں اور مرد کو پورا دیا ہے. تو ہم تو پہلی تو بات ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین میں لاجک ہے ہی نہیں، تلاش ہی نہیں کرنی چاہیے. ہوتی ہے لاجک لیکن ہمیں تلاش نہیں کرنی چاہیے. معذرت تھا کریں تو میں اس پہ بالکل ہم نہ تو تنگ نظر ہوں نہ کسی لگا. اس کی سب سے بہترین حال ہے نا. دیکھیے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا جو سلیبس ہے قرآن ہے. درست بات ہے. سلیبس ہمارا جو ہے نا قرآن ہے، ٹھیک ہے. اور جو جس قرآن کے بارے میں سب سے پہلے اللہ نے خود فرمایا کہ لا ریب فیہ، اور جس کی قلب پہ ہے وہ محمد مصطفیٰ، وہ بھی بے عیب ہے، ان پہ بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب یعنی سب سے یعنی اگر ہم یہ جس طرح مطلب فرما رہے ہیں کہ بھی عورت چونک جاتی، کیوں چونک جائے؟ میں اس کا جواب میں دوں گی. نہیں میں اس میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ سے بھی سنتے ہیں. اس سے میں عرض کرتا ہوں دیکھیں نا کہ عورت چاہے کوئی عورت ہے، میں پہلے عرض کیا کہ دیکھیں اور اسلام میں مرد کے بھی یعنی جو حقوق ہیں اور خواتین کی بھی حقوق ہیں. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مرد وہ نہیں کہ صرف اس کے اوپر وہ حاکم بن جائے. جس طرح میں دیکھیں کہ فرعون جو تھا، اگر آپ اس طرف جائیں، فرعون جناب آسیہ کے کیا کرتا تھا کہ وہ اس کے ان کے ہاتھوں کو رکھ کے ان کے اوپر میخیں مارتا تھا. ہاں اس کو میخوں والا حاکم کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو آپ ابو جہل کو اٹھا کے دیکھ لیں، ابو لہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب کیسے کیسے ظالم جابر لوگ تھے. اب اللہ کے جو رسول نے اس چیز سے نکالا ہے. اگر عورت چاہتی ہے کہ اسلام کیسا ہونا چاہیے، اگر عورت چاہتی ہے کہ مجھے کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، عورت مرد دونوں، عورت چاہتی ہے تو عورت سورہ نساء پڑھ لے. اب جب سورہ نساء پڑھیں گے تو اس میں سب کچھ ہے. مطلب میں یہ دیکھیں میں پہلے عرض کیا کہ میں نے پہلے کیوں عرض کیا کہ مرد یہ کہتا ہے کہ بھئی میں جو عورت پہ حاکم ہوں. اب وہ حاکم اس میں نہیں ہوتا کہ بس وہ آ کے اس کے اوپر مسلط ہو گیا ہے. اس کی اپنی ذمہ داریاں اپنی فرائض کا بھی بتا ہونا چاہیے، خالی حقوق کی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا حقوق میں کیا؟ اب حقوق بھی پوری فہرست ہے. اب جو حقوق میں کس حد تک یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے صدقے کی بات کی ہے. اگر عورت اور آپ سورہ نساء اٹھا کے دیکھیں، اگر عورت کہے کہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، میں اس کو دودھ نہیں پلانا چاہتی، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ وہ اس کی بھی اجرت دے اور اس کو حق حاصل. اچھا پھر اس میں جس طرح ہم لوگ دیکھیں ایک ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اکثر مرد کہتے ہیں جی میں اپنی زوجوں کو کس کے لیے لے کے آؤں، میں اپنی ماں کی خدمت کے لیے لے کے آؤں. وہ بھی غلط ہے. یہ ہی نہیں ہے. خدمت کرنا ایک جزو ہے، وہ ٹھیک ہے، ایک عبادت ہے، معاشرے میں اخلاقیات ریزن نہیں ہے کہ شادی پر. لیکن اب وہ اپنی جو ساس ہے یہ ٹھیک ہے، ساس کی عزت کرے، رسپیکٹ کرے، احترام کرے، ٹھیک ہے. وہ ہے حدیث میں یہ ملتا ہے ہر انسان کے 3 باپ ہیں. اس کی ماں باپ جو حقیقی ماں باپ ہیں، اس کا سسر اس کو والد کی حیثیت ہے، اس کا جو استاد ہے ٹیچر ہے وہ اس کے مطلب باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن اب یہ نہیں کہ وہ جائے جا کے بھائی اب میری ساس ہے، میری ماں، تو میری ماں کی خدمت کرے گی. بھائی وہ کہے گا، مرد کہتا ہے میں تو لے کے اس کے لیے آیا ہوں. اب یہ دیکھیں مردوں کی بھی خامی ہے. ٹھیک ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ہاں میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم اتنے سخت جو کرائٹیریا ہے نا اس پر خواتین کو جج کرنے لگتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہوتی. ہم سب سے پہلے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ملاوٹ کرنے والا. آپ کے گھر میں دودھ دینے آتا ہوگا ایک آدمی اور وہ 100% ڈیلی آپ کو خراب دودھ دیتا ہوگا، اور آپ سبزی لینے جاتے ہوں گے، آپ کی نظر جب چوکتی ہوگی وہ آپ کو غلط چیز ڈال کے دیتا ہوگا. تو ہم اس پر بحث نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے. پھر ہم اس بات پر بحث کرتے کہ خواتین کو شریعت نے کیا کیا پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جبکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہماری ثقافت میں مرد اس طرح شریعت کی پابندی نہیں کر رہے. اگر وہ اپنی بیوی کو، میں بات مکمل کر لوں، اگر وہ اپنی بیوی کو لے کر آتا ہے اور وہ اس کی ساس کی خدمت کرتی ہے، میں نے خود میں ان گنت مثالیں دے سکتی ہوں. آپ کے گھر میں یہ مثال موجود ہے کہ وہ بیوی کی خدمت بھی کرتی ہے، اپنے دیوروں کے لیے کھانا بھی پکاتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، ان کے کپڑے پریس بھی کرتی ہے، ان کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جاتی بھی ہے اور وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. پھر سسر کی بھی خدمت کرتی ہے، اس سے بھی پردہ ہوتا ہے شریعت میں. شاید ہوتا ہے. اسی چیز سے تو جان چھڑانے کے لیے، سسر سے نہیں ہوتا. اسی سے تو جان چھڑانے کے لیے 8 مارچ کی ریلی نکل رہی ہے. نہیں، 8 مارچ کی ریلی کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے ان کا سلوگن ہی مس لیڈ کراتا ہے. اس کی وجہ ہمارا میڈیا ہے. میڈیا کو چونکانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. میڈیا تو صرف نہیں، میں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں آئی، میں کبھی سن لے کر نہیں آئی. دوسری بات میں مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی فیمنسٹ تحریک ہے، چاہے وہ ادب میں ہے چاہے وہ معاشرے میں ہے، وہ عورت کو ایک انسان کے طور پر منوانے کے لیے منظر عام پر آئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو انسان کی حیثیت سے برابر حقوق حاصل ہو. میں ابھی واپس آپ کی طرف آتا ہوں. بالکل ٹھیک بات کی ہے.
آپ بتائیے کہ عائشہ اکرام والا کیس جو لاہور میں ہوا مینار پاکستان کے حوالے سے، آپ ماہر قانون بھی ہے، لیگل سچویشن پہ بھی آپ سے بات کروں گا، لیکن صرف مجھے اتنا سے بتا دیجیے جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں کیا وہ کسی بھی طرح جسٹیفائڈ ہے؟ وہ ٹھیک ہوا؟ عائشہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس موضوع پہ بولنے کے لیے۔ عائشہ اکرام کا جو واقعہ ہے، اگر اس کو جذباتی طریقے سے نہ دیکھا جائے، اسلامی طریقے سے بھی نہ دیکھا جائے، اخلاقی طریقے سے بھی نہ دیکھا جائے، اگر لیگل پوائنٹ کے ساتھ دیکھا جائے تو بالکل کسی کے غلط فعل کو اپنے غلط فعل سے جسٹیفائی کرنا، یہ تو کہیں بھی لکھا نہیں ہوا۔ آپ عائشہ اکرام کے کیس کو اٹھا لیں، وہاں پہ وہ ویڈیوز بنا رہی تھی، جو بھی کر رہی تھی، 400 لوگ، واللہ عالم وہ کون تھے، انہوں نے ان کو ہراساں کیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، جو اخلاقی بھی غلط، مذہبی بھی غلط اور لا سائڈ سے بھی غلط ہے۔ ابھی تک جو عائشہ اکرام کا کیس ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں ابھی تک جو سامنے آیا وہ یہ آیا ہے کہ ابھی تک جو ملزمان ہیں ان کی شناخت جو ہے وہ ہو رہی ہے، جس میں سے 4 ملزمان 400 لوگوں کی شناخت پریکٹیکلی پاسبل کیسے؟ اتنے چہرے اتنی ٹینشن میں کدھر یاد رہتے ہیں؟ 2 چہرے نہیں یاد رہتے تو ویڈیوز ہیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نادرا اس میں بہت ہیلپ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو مذہب کا کانسیپٹ ایک بنا دیا گیا ہے، جب بھی کوئی ملک بنایا جاتا ہے، جب بھی کوئی ریاست بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک آئین بنایا جاتا ہے۔ میں بات کروں گی لا سائڈ سے کہ آئین بنایا جاتا ہے جس پہ سب عمل کرتے ہیں۔ پاکستان بنا، کانسٹیٹیوشن موجود ہے۔ اب کانسٹیٹیوشن کا کوئی بھی آرٹیکل اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ مرد یہ نہیں کر سکتا، عورت یہ نہیں کر سکتی، مرد یہاں نہیں جا سکتا، عورت یہاں نہیں جا سکتی، عورت یہ نہیں پہن سکتی، عورت وہ نہیں پہن سکتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جینڈر کی کوئی بیس نہیں ہے، آپ کو لیگل رائٹس ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ ادھر ادھر جا سکتے ہیں، آپ بزنس کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ اپنا ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی ریاست میں آپ اسلامی قانون بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا کانسٹیٹیوشن ٹھیک کرنا پڑے گا۔ لکیر کے فقیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے ایک چیز کو ٹھیک کرنا ہے، تو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کانسٹیٹیوشن تو آئے گا، کانسٹیٹیوشن تو بنانے والوں کی ذمہ داریاں ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے حقوق کی تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، ہمیں 2 فیزز پہ کام کرنا ہے، ہمیں فرائض کی بھی بات کرنی ہے اور ہم نے شریعت کو بھی دیکھنا ہے۔ خواتین کے حوالے سے اب پچھلے ہفتے بھی ایک قانون پاس ہوا ہے کہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر آپ بتائیں اور صرف ایکشن شروع ہو جائے گا، وہ جھوٹا ہے یا بات سچا ہے، یہ بعد میں باتیں سامنے آئیں گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے خواتین کے حوالے سے، طلاق کی ریشو بھی بہت زیادہ عدالتوں میں بڑھ چکی ہے، آپ اس چیز کو بھی سمجھتی ہیں، تو کیا ساری طرف غلطی مرد کی ہے، کہیں خواتین کی غلطی نہیں ہے؟ خواتین کی غلطی یہ ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ کمپرومائز کا بہت، اور دیکھا دیکھی میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میرا لیگل پوائنٹ ابھی یہ جا رہا ہے کہ جو ہمارے اوپر، دیکھیں ہمارے اوپر جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہمارے حاکم ہیں اس وقت، تو اگر وہ اس چیز کو کنٹرول کریں تو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ ریسٹرکشن لگا دیں کہ عورتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو ریسٹرکشن نا، عورتیں قبرستان ہی جایا کرتی تھیں، مسجدوں میں جانا ان کا منع ہو گیا۔ تو جب وہ کر سکتے ہیں تو اس زمانے میں ہم اپنے آئین کو درست کیوں نہیں کر سکتے؟ جب تک آئین درست نہیں ہوگا یہ لڑائی اسی طرح رہے گی۔ جی میں ان سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایک وکیل کی حیثیت سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپرومائز کسی ایک پارٹی کا فرض ہے؟ آئی مین صرف خواتین کیوں کمپرومائز کریں؟ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ عورتیں بعض جگہ پہ کمپرومائز، کیونکہ میں فیملی لائر ہوں اور میرے پاس ایسے 20 کیسز آتے ہیں جس میں خرچہ نہ دینے کا بیس بنا کے، لڑائی جھگڑا کرنے کی بیس بنا کر کھلا مانگی جاتی ہے۔ ہمارے اس ایک جو پورا کیس چلتا ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک تاریخ میں کمپرومائز کا ایک پورا ڈیسک بیٹھتا ہے، جس ڈیسک میں اکثر اوقات عورتوں کو ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کمپرومائز کی طرف نہیں جھک رہی ہوتی، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ چیز بٹھا دی ہوتی ہے کہ آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو ٹھیک ہے، ختم بات۔ نہیں رہنا چاہتی یا خلا ان کا حق ہے تو اس میں روشیں بڑھتی ہے، اگر خلا ان کا حق ہے، لیگل کچھ ریزنز ہونے چاہیے، شرعی ریزن، تقاضے ہونے چاہیے، کیا وہ تقاضے پورے بغیر؟ میں ایک چیز آپ سے ایک چیز شیئر کروں گا، بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی عجیب سی بھی ہے، آغا صاحب بھی بیٹھے اسی سے اتفاق کریں گے۔ 2004 سے پہلے وومن پروٹیکشن کے ایکٹ کے حوالے سے جب عدالتی خلا لی جاتی تھی تو وہ خلا کے لیے بھی آپ کو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ جب مشرف صاحب کے دور میں 2004 میں عدالتی خلا آئی وومن پروٹیکشن کے تحت، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک تھی، وہ ایک لاجک اپنی جگہ پہ بالکل درست تھی،
لیکن اس قدر آسان ہو گئی ہے جس کی وجہ سے طلاق کی رشویں بہت بڑھ گئی ہیں. خلا کے وقت خاتون کورٹ میں جائے اور جا کے کہہ دے میں نے اس کے ساتھ نہیں پسنا, وجہ نہ بتائے, وہ طلاق ہو جاتی ہے. کیا شریعت پہ مناسب ہے ایسا ہے؟ نہیں دیکھیے وہ تو آپ سورہ طلاق اٹھا کے دیکھ لیں, اس پہ یہ کہ ایک لفظ ہوتا ہے, ایک لفظ ہوتا ہے خلو. طلاق کی قسمیں ہیں نا, ایک ہوتا ہے یہ جو مطلب آپ طلاق خلو, وہ جو عورت خود مطلب جا کے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق دی جائے نا. مطالبے کے پیچھے کوئی ریزن ہونی چاہیے یا بلا وجہ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ نہیں ریزن تو اگر نہ بھی رہنا چاہیے, دیکھیں اگر دیکھا جائے نا لائق رفع, اگر نہ بھی رہنا چاہیے اس کو حق ہے, اگر ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا وہ آپ سورہ نساء میں یہی ملتا ہے کہ اگر اور شوہر ہے فرض کہنا, اس کو مطلب عورت پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ نہیں بنتی ہے, اس پہ کیا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں آج کل ہمارے مرد کہتے ہیں جیسے تیرے دانت سفید ہیں, تیرے بال بھی سفید ہو جائیں گے, تو بیٹھی رہے گی. یہ تھوڑا سا مطلب ہمارا مکتب تشریح میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے نا, اس میں بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. یہ کورٹ میں ہمارا جو عدالت کے حوالے سے وہ تو ایڈمٹ ہے, وہ تو ہمارا شرعی سیگا پڑا جاتا ہے, شرعی طلاق. اور شرعی سے میں کتنے کیسز میرے پاس ہیں کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کتنی خواتین ایسی ہیں. اب شرعی جو سیگا, اس میں سیگا پڑھنے کے لیے ہوتا ہے نا کہ عدالتی طلاق اگر ہماری ہو بھی جو ایک الگ موضوع ہے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں شرعی طلاق دی جاتی ہے. شرعی سیگا کے لیے, اچھا سیگے کے لیے کتنے جو مرد ہوتے ہیں ہم ان سے خود رابطہ کرتے ہیں, یار آپ ٹھیک ہے آپ کی مطلب عدالتی طلاق ہوگی ہے, لیکن تشیع میں تو طلاق نہیں ہے, تو مجھے ایسے مجھے وہ اپنا وکیل بناؤ, میں تمہارا سیگا جاری کروں. وہ کہتے ہیں جی آگے سے مردوں کے جواب ہوتے ہیں, ایک نہیں کئی اس طرح کے واقعات ہیں. وہ کہے گا جس طرح اس کے دانت سفید ہیں جی, اس کے سر کے بال بھی سفید ہو جائیں, میں نے اس کو ڈیورس نہیں دینی. اچھا خود اس نے کیا کہ خود شادی کر لی ہے, خود اس کے بچے بھی ہیں. اچھا یہ جو بیٹی, یہی ریزن تھی جس کی وجہ سے یہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا 2004 میں. دیکھیں کتنے والدین ہمارے پاس آ کے, ایک والد یقین کریں کہ وہ آج بھی وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے. اب اس کی ان کی بیٹی کی ہے جو کہ 35 سال 15 سال اس کی شادی کے رہے, اس کے بعد اس طرح مطلب حتیٰ کہ وہ اپنے والدین کے پاس بھی نہیں آنے دیتا تھا. عورت اس کی فرما بردار تھی, موتی. اچھا انہوں نے جا کے کورٹ میں جا کے سب کچھ کر لیا. اب جب شرعی والے سے آیا تو نہ ہو سکا. اچھا اس کو ہم فون کریں, رابطے کریں, وہ کہ نہیں کر سکا. پھر ہم نے وہ بڑی مشکل سے ایران سے جا کے کر کے تو یہ سمجھے کہ وہ اس کا والد جو تھا وہ میڈیسن کھانے اس نے شروع کر دی. اب اس طرح سے وہ تو اسلام یہ کہتا ہے اگر اس کو شوہر کو مطلب بیوی پسند نہیں ہے تو سورہ نساء کے آپ اس کو عزت سے رخصت کر دو. بلکہ شوہر پہ پابندی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں بھلائی ہو, تو تم نہ ہی. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اتنی سی پسند کی بات کے اوپر, چاہے وہ مرد کے لیے یا عورت کے لیے, یہ آنے والے بچوں کے لیے کتنا اور پورے معاشرے کے لیے کس قدر خطرناک چیز ہے. یہ میرا کام نہیں ہے نا. نہیں آپ کا کام نہیں ہے سوچنا, آپ کے حد تک آپ اس کو سیکنڈ کر رہی ہیں, آپ اس چیز کو, یس آپ کا سوچنا ہے, آپ کی اولاد ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس معاشرے کے اگر بگاڑ حصہ بننے جا رہی ہیں, آپ کی اتنی سی غلطی مجھے پسند نہیں ہے صرف اس بات کی وجہ سے. اس کو اللہ نے حقوق دیے ہیں. نہیں آپ صرف اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں, اس کے علاوہ آپ اپنے پارٹنر زندگی میں کتنا کمپرومائز کروں, میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کی کتنی بھلائی بہتری کے لیے مصیبتیں مول لوں جو میں لیتی ہوں, جو میرے ہسبینڈ بھی لیتے ہیں, اور وہ بھی وہ سب کام نہیں کرتے کہ دیکھیں میں ایکسیپشنز کی بات ہی نہیں کر رہا نا, کیا صرف آپ کریں یا صرف وہ کریں. میں یہ کہتا ہوں اپنی حد تک تو کردار ادا کرنا چاہیے برداشت کا, یا صرف یہ کہہ دینا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے, میں اپنی لائف کی ذمہ دار ہوں. اگر ساجد صاحب میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آئینی طور پر اگر خاتون کو خلا کا حق حاصل ہے تو ہم اس کو ڈی لمٹ نہیں کر سکتے. اگر شوہر کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو سوچنا چاہیے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے, اس کا مطلب تو وہ خود سوچیں. ایک شخص ہے جس کی شادی ہوئی, اس کا بزنس مین تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے لڑکی دے دی. یہ ایگزامپل دے رہی ہوں میں آپ کو. لڑکی شادی کر کے جاتی ہے, وہ اپنے وقت خود لے کے جاتی ہے, دولت خود لے, اس کے پاؤں پڑے, اس کا بزنس ختم ہو گیا. اب اس چیز کو ایشو بناتے ہوئے لڑکی خلا لے لے اور پھر وہ کسی اور بزنس مین سے شادی کر لے. یہ چیزیں یہ ہو رہا ہے. نہیں خدا یہ کیا بات, یہی معاشرے میں ہو رہا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہم ایسی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. اچھا یہ تو بہت عجیب سی بات ہے کہ کوئی صرف اپنے نصیب کو بیس بنا کر شادیاں ہوتی ہیں. وہ تو دیکھیں وہ تو صحیح فرما رہے ہیں, اصل وہ تربیت کا ہو نا, وہ تو ہر طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے. آپ سچے سوچنے کا غلط انداز ہے. بھی ایسے کرتے ہیں, اولاد نہ ہو تو جی ٹھیک ہے, ہاں ایسے نہیں, مردوں کے لیے تو بھی بہت سخت قوانین ہیں. دیکھیں مردوں کے لیے دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. اب یہ بھی غلط ہے. آپ دیکھیں اس پہ تو میں بحث کر سکتی ہوں, اس پہ تو میرے پاس اسٹرانگ گراؤنڈ ہے, اور میں نے ایسے واقعات دیکھے ہوئے ہیں. میں تو میرا فیوریٹ موضوع ہے بحث کا وہ یہ کہ مرد کہتا ہے ہمیں شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے. شریعت نے آپ کو وعدہ توڑنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے مجھے بتائیں. دیکھیں جہاں غلط ہے وہ غلط ہے. 4 شادیوں کے اوپر قدغن تو آپ لگا ہی نہیں سکتے نا. تو بحث ہی دوسری ہے نا, اس پہ تو میں الگ ایک کیس ڈسکس کروں نا. وعدہ کون سا توڑنا ہے صاحب, میں آپ سے بھی نہیں, وعدہ کون سا توڑنا ہے. دیکھیں آپ نے کسی سے شادی کی,
آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ صرف آپ میری بیوی ہیں. یہ وعدہ تو نہیں ہوتا شادی سے پہلے. یہ وعدہ ہوگی, ٹھیک ہے. پھر آپ نے سب لیگل چیزیں کمپلیٹ ہیں, بچے بھی ہیں, گھر بھی ہے, سب کچھ ہے. میں اس میں آپ کوئی لیگل, میرے پاس مثالیں ہیں, میں چاہتی ہوں وہ لوگ سامنے آئیں اسکرین پر اور اب خود بتائیں. تو وہ پھر بھی شادی کر لیتے ہیں, چھپ کے شادی کرتے ہیں, ولی نہیں ہے, ایک لڑکا ایک لڑکی شادی کر لیتے ہیں, خفیہ شادی کر لیتے ہیں, اور ان کی بیوی ان کے گھر والوں کی کام کر رہی ہیں, ساس کو سنبھالتی ہیں, گھر صاف کرتی ہیں, مہمانوں کی خاطر مدارت کرتی ہیں. تو زیادتی تو ہو رہی ہے نا کہیں پر. وہ تو دیکھیں جو آپ جو فرما رہے ہیں, پہلی بات یہ نا جو ہم یہ کہیں کہ ہم یہ تو اگر آپ یہ تردید کریں نا کہ مطلب اسلام میں عورت مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, عورت کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ تو پھر اگر ہم یہ تو سیدھے سیدھے سمجھیں کہ ہماری اسلام سے بحث ہے نا, کہ ہم اسلام سے ٹکر لے رہے ہیں. وہ تو آپ سورہ نساء اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو جو جہاں تک اجازت پہ تو بحث ہی نہیں کرے. نہیں آپ نے دیکھیں پہلے فرمایا نا کہ اجازت ہے, میں کہتی ہوں, لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر دو. وہ دیکھیں اگر لے کے دے دیں پھر, آپ کہتے ہیں ہمارے اگر لے کے دے دیں پھر کیوں نہیں دیکھیں وہ تو نہیں دیکھیں وہ تو دیکھیں اگر وہ تو اس حد تک اس پہ اس حد تک آ چکے ہیں جو شوہر ہے. وہ تو آپ دیکھیں کتنے ایسے واقعات بھی ہیں. ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ اس نے صرف ایک مرتبہ اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ اس کو, یعنی اس کے ملتا بھی ہے کہ بھی پاک رسول اس کا جنازہ خود پڑھایا تھا جب اس کا جنم ہے. تو پہلے عرض کر چکے دیکھیں اب عورت کے ساتھ زوجہ کے ساتھ اگر اپنے ہاتھ بیٹھاتے ہیں, کام کاج اس میں کرتے ہیں, تو اس میں آپ کتنا یعنی ساتھ حجوں اور عمروں کا ثواب لکھا گیا. اور پھر یہ کہا گیا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے. لیکن ہاں یہ الگ چیز ہے کہ بعض کچھ جو ہمارے مرد بھی ہوتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں وہ بیوی کے پاؤں دھو کے وہ پی رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. وہ باقی ایگزامپل ایک سامنے آئی, وہ بہت بالکل غلط ہے کہ وہ جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے. اچھا اس کی عرب کی آپ مثال دے رہے ہیں. وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ایسی خاتون سے شادی کی کہ جس کے شوہر کو کہا کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ چھوڑ دیں. انہوں نے خود شادی کر لی. وہاں پر تو یہ معمول تھا حضرت امام حسن نے. کیا نبی پاک نے بھی وعدہ توڑا ہوگا؟ اصل میں نہیں دیکھیں جو اللہ کے جو رسول ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. درست دیکھیں اصل میں وہ ہمارے لیے. اچھا یہ جو جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں چھپ کے کرنا, یہ تو بالکل وہ تو آپ کا چل قانون بھی بنا ہوا ہے, وہ بالکل صحیح نہیں ہے. اب وہ اگر وہ دیکھیں نا وہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے. وہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھا جائے ظاہر ہے نا شریعت کیا کہتی ہے. میں دیکھیں شریعت کہتی ہے کہ عورت جو ہے, زوجہ جو ہے, کوئی بہن بیٹی جو ہے, وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو. اب اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا اس کے لیے مستحب ہے, یعنی وہ جتنا اپنے آپ کو تیار کرے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اچھا اب اس میں ہمارے کیا ہوتا ہے, اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے یہ جیسا آپ یہ ٹک ٹاک یہ اس کا واقعہ آپ دیکھتے ہیں, یہ دیکھیے تربیت کی کمی ہے نا. یہ کون سے اسلام کہتے ہیں اس کی مطلب پہلے عجیب مطلب اپنے اس کے نازیبہ حرکات اور پھر ان حرکات کے کرتے کرتے پھر اس میں یہ آپ اس ٹک ٹاکر کو بس آخری کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, اس ٹک ٹاکر کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وہ درست عمل تھا, ایسا ہوتا رہنا چاہیے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میرے خیال میں ٹک ٹاکر نے جو کیا وہ ہمارے کلچر میں نہیں ہوتا. ہمارے کلچر میں ہمارے مذہب میں تو ہے, لیکن ٹک ٹاک بنا کر ویڈیوز دے دینا وہاں تک خیر ہے, چلنے دینا. نہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی ہندو بھی ہو, عیسائی بھی ہو, وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرتا. ایسی حرکت نہ کرے, ادروائز ویڈیوز ٹک ٹاک پہ چلانا اور سوشل میڈیا پہ جانا اس تک کوئی حرج نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر وہ کوئی بہتر کانٹینٹ دے رہی ہیں تو اس حوالے سے بہت ساری ڈیٹیل سے بات ہوگی کیونکہ بہت ساری کنفیوژن یہاں پر موجود ہے. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.